مکہ مکرمہ کا رہنے والا ایک کافر تھا جو دور جاہلیت میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن آپ سے ملا اور کہنے لگا، اے ابوبکر، تم تجارت اور سوداگری میں بڑے ماہر تھے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ نفع کماتے تھے، اب تمہیں کیا ہوا کہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کے مقابلے میں اسلام کو قبول کر کے اتنا بڑا نقصان ڈال دیا؟ اس بیوقوف یعنی کلدہ بن اسید کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کلدہ، جو بندہ حق کو قبول کرے اور اچھے کام بجا لائے، بھلا وہ کیسے، بھلا وہ بھی نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے۔ یعنی میں جس طرح دنیاوی تجارت میں ماہر ہوں، اسی طرح میں نے آخرت کی تجارت میں بھی عقل مندی ہی دکھائی ہے۔ میں نے حق بات کو قبول کیا اور اچھے کاموں میں مصروف ہو گیا، لہذا نقصان اٹھانے والا میں نہیں، اصل میں تم ہی گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیارے جواب کی تائید میں سورہ عصر نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ کنز الانفاق، زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے پیارے جواب اور اس پر نازل ہونے والی سورہ عصر سے معلوم ہوا انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، یعنی نقصان میں ہیں۔ اس نقصان سے بچتا صرف وہی ہے جس میں تین صفات ہوں۔ پہلی، صاحب ایمان ہو کہ جو مومن نہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس نے تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی گوا دیا، پھر وہ نقصان سے کیسے بچ سکتا ہے؟ نیک عمل کرتا ہو کہ جو نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کماتا ہے، وہ بھی سخت نقصان میں ہے۔ گناہ تو ایک آگ ہے جو زندگی کے قیمتی لمحات کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ حق بات کی اور صبر کی وصیت کرنے یعنی نیکی کی دعوت دینے والا ہو کہ جو خود بنے نیک بن بھی جائے مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہ دیتا ہو، دوسروں کو برائی سے منع نہ کرتا ہو، وہ بھی نقصان میں ہے۔ ممکن ہے جب گناہ گار عذاب میں گرفتار ہو تو یہ بھی پکڑ میں آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ تین صفات اپنانے اور خود کو نقصان سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دعا کرتے ہیں، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، آمین، وہ مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، دے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب۔ آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ عصر قرآن کریم کی ایک مختصر سورت ہے۔ یہ مبارک سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں صرف ایک رکوع، 3 آیات، 14 الفاظ اور 68 حروف ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ عصر پڑھے اللہ پاک اس کے لیے صبر پر مہر لگا دے گا اور وہ قیامت کے دن اہل حق کے ساتھ ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ عصر بظاہر مختصر سی صورت ہے مگر اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں
شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لوگ اس ایک سورت یعنی سورہ عصر میں غور و فکر کریں تو انہیں یہ کافی ہے۔ آپ ہی کا ایک اور فرمان ہے کہ اگر اللہ پاک سورہ عصر کے علاوہ اور کوئی بھی دلیل نازل نہ فرماتا تب بھی یہی نصیحت دنیا و آخرت کے لیے کافی ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے قرآن کریم کی صرف 3 آیات، صرف 14 الفاظ میں کیسی کمال نصیحت بیان کر دی گئی ہے کہ اگر ہم صرف کسی ایک نصیحت کو اپنا لیں، اس میں غور و فکر کریں تو ہماری دنیا بھی سنبھل سکتی ہے، آخرت بھی سنبھل سکتی ہے۔